ان بچوں کا قصور نہیں ہے، اللہ کی قسم، وہ تو 20 22 25 سال کے تھے۔ قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کے اندر نفرت بھری۔ دیوبندی کافر، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر۔ اگر میرے بچے ہو تو اللہ کا واسطہ کبھی کسی سے نفرت نہ کرنا، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر، نہ رشتہ داری کے جھگڑوں کے نام پر، نہ جائیداد کے نام پر۔ اس کو نفرت سے پاک کر دو۔ اگر عصابہ عربی میں عصابہ، یہ جو انگلی میری کھڑی ہے یہ اعصاب کی وجہ سے، یہ ڈھیلے ہو جائیں تو انگلی ایسے ہو جائے گی، یہ سخت ہو جائیں تو نیچے نہیں آئے گی، اس سے ہے تعصب۔ اگر تم میرے بچے ہو تو مذہب کے تعصب سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے مسلم بن کے اٹھو۔ ہاں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں، دو ہی بڑے فرقے ہیں، ایک شیعہ ہیں ایک سنی ہیں۔ ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کو بہتر مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بس یہی ہے، آج کل کے تو حنفی کہتا ہے بھائی یہی ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ہی کوئی نہیں، ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی کوئی بھی ٹھیک نہیں۔ جہالت ہے، یہ تعصب ہے۔ اور بر صغیر میں علماء دیوبند نے جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وضاحت کی ہے اور دین کی تشریح جو انہوں نے کی ہے، ہم اس کو زیادہ صحیح مانتے ہیں۔ باقیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے۔ اگر میرے بچے ہو تو اللہ کا واسطہ کبھی کسی سے نفرت نہ کرنا، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر، نہ رشتہ داری کے جھگڑوں کے نام پر، نہ جائیداد کے نام پر۔ اس کو نفرت سے پاک کر دو۔ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور رائمنڈ سے گھر جا رہا تھا، کسوال عصر کا وقت ہو گیا، میں نے گاڑی روک، میں خود چلاتا تھا اس وقت، گاڑی روک، سامنے مسجد پہ 4 نوجوان کھڑے تھے، سبز پگڑیوں والے، اب تو انہوں نے سفید بنا لی ہیں، سبز پگڑیوں والے۔ میں نے کہا عزیزو السلام علیکم، مجھے دیکھنا سارے۔ جواب نہیں دیا، چونکہ جواب دیں گے تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پھر میں نے کہا السلام علیکم، میں بھی ڈھیٹ ہوں، میں 3 باری بھی آکھیا السلام علیکم۔ ان کا ان بچوں کا قصور نہیں ہے، اللہ کی قسم، وہ تو 20 22 25 سال کے تھے۔ قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کے اندر نفرت بھری۔ دیوبندی کافر، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر، اہل حدیث کہتے ہیں مقلد کافر، مقلد کہتے ہیں اہل حدیث گستاخ۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ اور میں پوری دنیا پھرا ہوں، ایسا مذہبی تعصب میں نے کہیں نہیں دیکھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ 6 بر اعظم پھرا ہوں، 7ویں تے تا برف ہے نا، ویسے منگے ہویا یا اللہ اتھے بھی لے جا، سجدہ کراں تینوں، پر اس کی ٹھنڈ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ایسی نفرت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ جنازے میں شرکت نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ صرف ہندوستان پاکستان ہے، بنگلہ دیش اس سے بچا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں 20 دفعہ گیا ہوں، سارا پھرا ہوں، یہ نفرت کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بچے ہو تو مسلم بن کے رہنا، تعصب سے پاک رہنا، سب کے لیے باہیں پھیلانا، اللہ کو ڈھونڈو۔ اگر زندگی کی کوئی قیمت لگانا چاہتے ہو، اللہ کو ڈھونڈو۔ کتنا کمایا، کتنا جوڑا، نتیجہ کیا نکلا؟ سانس بند ہوا، چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے لیے سونا مٹی برابر ہو گیا۔ ایسی چیز پہ ایمان کو بیچ دوں؟ اللہ کو ڈھونڈو،
اللہ موت پہ میرے اور قریب ہو جاتا ہے، سانس نکلتی ہے تو اور قریب ہو جاتا ہے، اوپر جاتا ہوں تو اور قریب، وہ تو خیر قریب اور دور ہونے سے پاک ہے، ویسے ایک تشبیہن بات کر رہا ہوں، جنت میں جاؤ تو اور دیدار کرا دے گا۔ اے جب رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے مجھے دیکھیں اور مجھ سے بات کریں۔ یہاں ایک ہی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ، جس نے اللہ کو دیکھا ہے، پر جیسا وہ جنت میں دکھائے گا ویسا کسی نے نہیں دیکھا۔ جب وہ سارے پردے ہٹائے گا، پر وہ تو پردوں سے وراء الورا ہے۔ جبریل آئے، ایک آئینہ، اس میں ایک گول دائرہ، یا رسول اللہ یہ گول دائرہ دیکھ رہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ میدان ہے جہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اس کا نام ہے مسجد، اور یہ عرش کے نیچے ہے، جنت الفردوس میں عرش کے نیچے ہے، یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو۔ جبریل کی رفتار کیا ہے؟ اس وقت وہ سدرۃ المنتہا پر ہیں، ویسے یہاں کروڑوں فرشتے موجود ہیں، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے یہ ان کی غذا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہلمو ہلمو ہلمو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی غذا ہے، آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ اگر میری بات اللہ نے قبول کی ہے تو میری بات سن کر بھی خوش ہو رہے ہیں، اگر مردود کر دے تو وہ بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کرنا، نصیحت کرتا ہوں، ہم تو جی اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو موت پہ پتہ چلے گی، اس سے پہلے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں اخلاص سے کر رہا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ، ہاں جبریل کہاں پر ہیں؟ سدرۃ المنتہا۔ ہم کہاں ہیں؟ فیصل آباد۔ جبریل سدرۃ المنتہا اینڈ آف دا ورلڈ ہے، کائنات کی انتہا، ان کو وہاں سے یہاں آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ غور سے سننا، پہلے تو جان ہی کوئی نہیں، چٹکی کی آواز آئی ہے؟ نہیں آئی۔ اچھا چلو اینج کرو، یہ آئی؟ یوں میں کرتا ہوں نا، یوں اتنی دیر میں جبریل سدرۃ المنتہا سے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو میدان ہے اس کا نام ہے مسجد، میں اس میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، میں اس کا اول آخر نہیں دیکھ سکا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فأنا توفقون فأنا تسحرون افلا تتفکرون افلا تعقلون۔ کس طرح قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کوئی کھوپڑا استعمال کرو، دیکھو اللہ کی قدرتیں، بارش کا ہر قطرہ پکارتا ہے اللہ ہے، بجلی کی ہر چمک کہتی ہے اللہ ہے، بادل کی ہر گرج کہتی ہے اللہ ہے، بادلوں کے پرے کے پرے ایسے جم گھٹے ہوئے غبار بادل کہتے ہیں اللہ ہے، پہاڑ کہتے ہیں اللہ ہے، ہرن کا نافہ کہتا ہے اللہ ہے، مکھی کا شہد کہتا ہے کہ اللہ ہے، سانپ کے منہ کا زہر کہتا ہے کہ اللہ ہے، شیر کی دھاڑ بتاتی ہے کہ اللہ ہے، سمندر کی موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، دریاؤں کی روانی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، چشموں کا جھرنوں کا گرنا اور پتھروں سے ٹکرا کر ایک نغمے کی آواز پیدا کرنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اور ندی نالوں کا پہاڑوں میں سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے جانا اور پہاڑ پتھروں سے ٹکر کھا کے شور مچانا اور بلبلے اڑانا یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، سمندر کے اوپر بننے والے بلبلے کا ایک ایک ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے، ریت کا ایک ایک ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے، میرے سانس کا تار
जुड़ा हुआ है, बताता है कि अल्लाह है। मेरी आंख का नूर कहता है कि अल्लाह है। मेरे हाथ की हरकत कह रही है कि अल्लाह है। आसमान की छत कह रही है अल्लाह है। चांद तारे पुकार रहे हैं अल्लाह है। सूरज सैयारे पुकार रहे हैं अल्लाह है। दूसरा आसमान पुकारता है अल्लाह है। कहकशाएं कहती हैं अल्लाह है। फरिश्ते पुकारते हैं अल्लाह है। तीसरा आसमान पुकारता है अल्लाह है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पुकार रहे हैं अल्लाह है। कुर्सी पुकारती है अल्लाह है। अर्श पुकारता है अल्लाह है। जन्नत कहती है अल्लाह है। जहन्नुम कहती है अल्लाह है। तेरा अपना वजूद कहता है अल्लाह है। वो दुनिया के सबसे बड़े पागल और सबसे बड़े बेवकूफ इंसान वो हैं जो उस अल्लाह का इनकार करता है जो जर्रे जर्रे में दिखाई देता है। उस अल्लाह का इनकार। कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा। किस रब का इनकार कर रहे हो जिसने 2 दिन में जमीन बनाई? कोई उसके शरीक बना दिया। ईसा को बेटा बना दिया ईसाइयों ने, और उज़ैर को बेटा बना दिया यहूदियों ने। क़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह व क़ालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह। और अल्लाह कहता है लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना ऊपर मेरा कोई है ना नीचे, ना बाप हूं ना बेटा हूं। तो तू कैसा है? तो अल्लाह कहता है कैसा है तो तब बताऊं कि मेरी कोई मिसाल हो। मेरी तो मिसाल ही कोई नहीं। यार खच्चर किवें आंदा है? तो मैं कहता हूँ घोड़ा वेखिया ही जिया खच्चर घोड़े जे आंदा है। अच्छा अब वड्डा खोता वेखिया ही क्या जी खच्चर वड्डे खोते जे आंदा है। तो मिसाल से चीज समझा रहा हूँ। अल्लाह कहता है मेरी मिसाल ही कोई नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कैसा हूँ? मैं तो अपनी कुदरतें बताऊंगा कि मैं करता क्या हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु। मौलाना उमर साहब का शेर याद आता है, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जिस ला हुआ कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। मेरे बच्चों, ये जो कुछ तुमने पढ़ा है ये अल्लाह से मिलाने वाला काम नहीं है। ये बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। सूफी न शबद साफी तादर न कशद जामे बिस्यार सफद बायत ता पुख्ता शबद खामे। हेच चीज़े खुद बखुद चीज़े नशुद, हेच आहन खंजरे तेगे नशुद, हेच हलवा ई नशुद उस्ताज कार ता गुलाम शक्र रेज़े नशुद। मौलवी हरगिज नशुद मौला एरून ता गुलाम शम्स तबरेज़े नशुद। किताबां पढ़ के कोई नहीं तुसी बन दे अल्लाह वाले। ये धक्के खाने पड़ते हैं। सहाबा किताबों से नहीं बने, सोहबत से बने। सहाबी, कभी सुना है सहाबी के साथ कोई हजरत अल्लामा शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुमुल आलिया? और मैंने एडी चढ़ लगी, शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुमुल आलिया, यानी अजमी तकल्लुफ ने मार के रख दिया है। या अबा बकर, या खलीफत रसूलिल्लाह, या अमीर अल-मोमिनीन, और छोड़ दो या रसूल अल्लाह। कैफ अंता, और अंता का क्या तर्जुमा है? आप या तू। अय्युकुम मोहम्मद, तुम में मोहम्मद कौन है? वो कह रहा अय्युकुम मोहम्मद ज़माम इब्न सालबा, लंबे बाल। तुम में मोहम्मद कौन है? अय्युकुम इब्न अब्दुल मुत्तलिब, तुम में अब्दुल मुत्तलिब का बेटा कौन है? आपने कहा लब्बैक, मैं हूँ। अरब में तकल्लुफ नहीं। अब तो अरब में भी तकल्लुफ आ गया ना अजमी की वजह से। अरब तकल्लुफ से पाक था। तकल्लुफात अजम से बचो। सिखरी तरवश मंसूरी नो, ख्वाजा गुलाम फरीद हमारी सरायकी के बादशाह, जैसे इकबाल उर्दू के
آخری درجے کے شاعر ہیں خواجہ غلام فرید سرائی کے بھی اقبال کے درجے کے شاعر. جیسا پیغام اقبال نے دیا ویسا تو ان کا نہیں ہے، لیکن ہے وہ سرائکی کی بلاغت کی انتہا ہے. وہ تم مولویوں کو کہہ رہے ہیں، وہ تسی مولوی ہو نہیں، کہو گے ہوئے میں 6 جماعتہ پاس ہاں، پتا تینوں. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، حسین بن منصور حلاج جنہوں نے انا الحق کہا، علماء سمجھے نہیں اور ان کو اس بے دردی سے مارا، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، بوٹیاں ادھیڑی اور زندہ کو ان کی بوٹی بوٹی اتار دا، پھر ان کی میت کو آگ لگا دی، پھر اسے دریائے دجلہ میں پھینک دیا، جنازہ بھی نہیں پڑا. اور وہ جانتا تھا کہ میرا رب کون ہے، اور قتل کرنے والے بھی جانتے تھے، پر وہاں نہیں پہنچے تھے جہاں حسین کی نظر پہنچی تھی. حسین بن منصور ایرانی تھے، عرب نہیں تھے. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں سکھ ریت روش طریقہ منصوری نو، حسین بن منصور والا طریقہ سی. ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، وہ کہتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ. وہ ہدایہ تو اور عقل خراب کر دیتی. وہ اجمی بزرگ تھے، ان کی تحریر عربیت والی نہیں ہے، وہ انہوں نے ازبکستانی زبان میں سوچا، پھر اس کو عربی میں منتقل کیا، تو انتہائی رقیق عربی ہے. کہتے ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ. کفایہ پتہ کیا؟ ہدایہ کو مرغینانی نے 60 جلدوں میں لکھا تھا اور اس کا نام تھا کفایہ. کفایہ ایک کفایہ ہے تو وقایہ کی بلا ہوئی. ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر قرض شرع وقایہ، یہ دل قرآن کتاب ہے. یہاں اللہ کو لے آؤ، اللہ کو جستجو بناؤ، اللہ کو زندگی کا سفر بناؤ. یہ سفر کہیں نہیں، جنت میں جا کے بھی ختم نہیں ہو. باقی ہر سفر ختم ہوتا ہے، دلچسپی ختم ہو جاتی. کتنے سال روزے مری میں رکھے، اب مری والے بلاتے بھی ہیں تو ہم نہیں جاتے. یار کتنی واری لے جانا ہے، ویکھ لے تواڈے پہاڑ، بس کرو. اور اللہ جتنا ڈھونڈو گے اتنا تجسس پڑے گا، جتنا پاؤ گے نا اتنا بے چینی بڑھے گی، چونکہ لامحدود ہے نا، لامحدود ہے. تو اللہ کے بن کے جیو، اللہ کے بن کے چلو، اللہ کے بن کے بیٹھو، اللہ کے بن کے بولو، اللہ کے بن کے کماؤ، اللہ کے بن کے سیکھو، اللہ کے بن کے سکھاؤ، اللہ کے بن کے جھکو، اللہ کے بن کے سر مٹی میں رکھو، تو اللہ تمہارا ہے.